بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ، اللہ کے فضل سے ہم خلاصۃ النحو کے اسباق کا سلسلہ پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ جو ہمارا سبق تھا موصول صفت کے حوالے سے، اس کو ہم نے ملاحظہ کیا، پڑھا، اور اس کی جو تمارین تھے وہ تمام تمارین بھی ہم نے حل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ آج 8واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، جملہ فعلیہ کا بیان۔ تو جملہ فعلیہ بہت ہی آسان سبق ہے ہمارا۔ فعلیہ ایک ہوتا ہے، آپ ماقبل میں پڑھ کر آئے ہیں کہ جملے کی دو قسمیں بنتی ہیں، جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ، اور پھر مزید بھی دو جی قسمیں ہوتی ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ تو جملہ فعلیہ جی وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو، جس جملے کا پہلا جز فعل ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور اس کے قواعد فوائد انشاءاللہ تعالی ہم سبق میں ہی پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے قال اللہ کتب صوم، جیسے ہے قال اللہ یعنی اللہ نے فرمایا، تو قال جی فعل ہے اور اس کے اندر جو اللہ ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ اسی طرح کتب یہ فعل ہے اور صوم یہ اس کا نائب الفاعل ہے۔ اللہ نے جی فرمایا اور دوسری مثال کا ترجمہ ہے روزے فرض کیے گئے۔ تو ان میں جو پہلا جز ہے کتب یہ بھی فعل ہے، قال جو پہلی مثال میں پہلا جز ہے، پہلا کلمہ ہے، وہ بھی فعل ہے۔ تو جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد قواعد و فوائد بیان کرتے ہیں جملہ فعلیہ کے۔ فرماتے ہیں جس اسم ظاہر یا ضمیر کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ جس اسم، چاہے وہ اسم ظاہر ہو یا اسم ضمیر ہو، ضمیر کا بیان انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے، اور ضمیر کے علاوہ جتنے بھی اسما ہوتے ہیں وہ اسم ظاہر ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں جس اسم جی کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو، فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ جیسے لمع البرق، مطلب روشنی جو ہے وہ چمکی، ٹھیک ہو گیا۔ روشنی تو چمکی۔ اب یہاں پر لمع فعل ہے، اس کی نسبت البرق کی طرف ہے۔ جی تو جس اسم کی نسبت جس اسم کی طرف فعل معروف کی نسبت ہو، تو فعل معروف لمع ہے اور برق کی طرف اس کی نسبت ہے، تو یہ بن جائے گا اس کا فاعل، فاعل البرق ہے اور لمع فعل ہے۔ اسی طرح البرق لمع، اس کے اندر بھی لمع فعل ہے اور اس فعل کی جو نسبت ہے وہ برق کی طرف ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی تو یہ بھی بتائیں کہ ان دونوں میں یہ دونوں جملے کون سے ہیں؟ جملہ فعلیہ۔ دونوں۔ جی دوسرا جملہ دیکھیے، دوسرا جملہ کون سا ہے؟ البرق لمع، تو یہ جملہ تو یہ فعلیہ ہے؟ اسمیہ ہو گیا، نہیں اسمیہ ہو گیا، جی اسمیہ ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ اس کا جو پہلا جز ہے وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اسم ہے، اور جس اسم کی طرف فعل معروف کی فعل مجہول کی اسناد ہو اسے نائب الفاعل کہتے ہیں۔ فعل معروف کی اسناد ہوگی اسم کی طرف تو فاعل، فعل مجہول کی نسبت ہوگی تو نائب الفاعل۔ سمع صوت، آواز سنا گیا۔ سمع فعل ہے، فعل مجہول ہے، اس کی نسبت کی گئی ہے صوت یعنی آواز کی طرف، تو سمع فعل اور الصوت یہ اس کا نائب الفاعل بنے گا۔ دوسرا ہے جی الصوت سمع، آواز کو سنا گیا۔ ٹھیک ہے، تو دونوں کے جی اندر جو سمع فعل ہے اس کی نسبت ہے الصوت کی صوت۔ طرف۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر الصوت دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ جو ہے وہ نائب الفاعل۔ جو دوسری جی مثال ہے السمع، اس کے اندر ہم ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل نکالیں گے اور وہ ہوا نائب الفاعل الصوت کی طرف جو ہے وہ لوٹے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی
جی اس کے بعد دوسرا قاعدہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ فعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہو جو فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو تو وہی فاعل یا نائب الفاعل ہوگا۔ فعل کے بعد کوئی ایسا اسم ہو جو فاعل یا نائب الفاعل بن سکتا ہو تو وہی اس فعل کا فاعل یا نائب الفاعل ہوگا۔ جیسے ضرب زیدن، تو ضرب فعل ہے، اس کے بعد زیدن اسم ہے، تو اسم یہ ضرب کا فاعل بن نہیں سکتا ہے، فائل. تو ہم ضرب کو اسم کا ضرب زید کو ضرب کا فاعل بنا دیں گے۔ تو جی. ضرب زید کے اندر زید اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کو ضرب کا نائب الفاعل بنا دیں۔ ٹھیک ہو جی. گیا۔ آگے فرماتے ہیں ورنہ فعل میں موجود ضمیر کو فاعل یا نائب الفاعل بنا دیں گے۔ زید، ورنہ جو ہے وہ فعل کے اندر ضمیر بھی ہوتی ہے، فعل کے اندر کبھی فاعل اس کی ضمیر ہوتی ہے، کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ فعل کے اندر موجود ضمیر کو ہی ہم فاعل یا نائب الفاعل بنا دیں گے جب جو فعل ہے اس کے بعد کوئی ایسا اسم ہی نہ ہو کہ جو فاعل یا نائب الفاعل بن سکتا۔ ٹھیک ہے، تو جو فاعل ہوتا ہے وہ فعل کے بعد آتا ہے، فعل سے پہلے فاعل نہیں آتا۔ جیسے پہلی مثال ہے زید نصر، تو اب نصر فعل ہے، فعل کے بعد کوئی فاعل ہے ہی نہیں، کوئی اسم ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم اس کو نصر کا جو ہے وہ فاعل بنا دیں، تو ہم نصر کے اندر کیا کریں گے، ضمیر نکالیں گے ہوا، اور اس ضمیر کو زیدن کی طرف راجع کریں گے، لوٹائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی. تو نصر کا فاعل کون ہے؟ زید جو ہوا زید، پوسیدہ ہے وہ. جی ہوا جو ضمیر پوشیدہ ہے وہ فاعل ہے، اور وہ ضمیر زید کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ کہیں۔ جی. اور دوسری مثال ہے زید نصر، زید کی مدد کی گئی، تو نصر یہ فعل مجہول ہے، تو اس کا نائب الفاعل کون ہے؟ زید. اس کا نائب الفاعل بھی جو ہے وہ ضمیر ہی ہے، اچھا. زید اور وہ مدد کیا ضمیر، گیا. ہاں زید کی مدد کی گئی، تو اب وہ زید کی ضمیر مدد. زید کی طرف لوٹے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی. اس کے بعد تیسرا قاعدہ بیان کرتے ہیں، فاعل اور نائب فاعل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ فاعل اور نائب الفاعل ہمیشہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ مرفوعات کتنے ہیں معلوم ہے؟ جی. مرفوعات کتنے ہیں؟ مرفوع جن پر ہمیشہ رفع آتی ہے وہ 8 ہیں۔ نہیں. اچھا. ان میں سے ایک فاعل ہے، دوسرا نائب الفاعل ہے، ٹھیک ہے، مبتدا جی. خبر ہے تو وہ بھی مرفوع ہی ہوتے ہیں، تو دیگر بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ آہستہ آہستہ پڑھیں۔ جی فرمایا کہ انشاءاللہ. فاعل اور نائب الفاعل کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ۔ مرفوع ہوتا اس کے بعد فرماتے ہیں فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ کیا؟ ہے. فائل یا نائب فائل. فائل. اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، ٹھیک ہے، یعنی جو دانے اس فعل کے اندر ضمیر پوشیدہ نہ ہو، جو فاعل ہو وہ ضمیر نہ ہو اس فعل کے اندر پوشیدہ، بلکہ وہ الگ سے کوئی اسم ہو، اس میں ظاہر ہو، تو پھر وہ اس کا جو ہے وہ، اور وہ فاعل اگر مفرد ہوگا، اکیلا ہوگا، تو اس کا جو فعل ہوگا وہ ہمیشہ واحد آئے گا۔ اب اگر جو فاعل ہے اگر وہ تسنیہ ہو، اگرچہ وہ جمع ہو، تو پھر بھی جو فعل ہوگا وہ ہمیشہ واحد ہی ہوگا، کیونکہ فاعل اس میں ظاہر ہے۔ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، اگرچہ وہ اس میں ظاہر واحد ہو، تسنیہ ہو یا جمع ہو۔ جیسے فرماتے ہیں قام ولدن، یہاں پر فعل کون ہے، فاعل کون ہے؟
کاما وہ ہے فعل ہے، اور فاعل ولدن۔ ولدن، اور ولدن کیا ہے اس میں؟ ظاہر ہے، ٹھیک ہے، کوئی ضمیر نہیں ہے فعل کے ساتھ کہ اس کو ہم فاعل بنائیں، ولدن یہ اس میں ظاہر ہے، تو یہ واحد ہے، یہ جو ہے وہ اس میں واحد ہے۔ ظاہر ہے اور یہ فاعل ہے، تو فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ آئے گا، ٹھیک ہے، کام ولدن، کام ولدان، اب ولدان بھی کیا ہے؟ فاعل ہے اور یہ تثنیہ ہے، لیکن فعل پھر بھی واحد آئے گا کیونکہ فاعل جی اس میں ظاہر ہے، کام اولادن، اس میں ایک اولادن فاعل ہے، کام اس کا فعل ہے، تو اس میں ظاہر ہے اولادن، تو لہذا اس کو ہم نے فعل کو واحد ہی لانا ہے تینوں مثالوں کے اندر، تینوں مثالوں کی معنی بھی آسان آسان ہے، ایک لڑکا کھڑا ہوا، دو لڑکے کھڑے ہوئے، کئی بچے کھڑے ہوئے، جی اس کے بعد ہے آتے ہیں اور اس میں ضمیر ہو فاعل یا نائب الفاعل، فاعل یا نائب الفاعل اس میں ضمیر ہو، یہاں تو تھا نا اس میں ظاہر ہو پہلی مثال میں، اب ہے اس میں ضمیر ہو یعنی فاعل کے اندر، فعل کے اندر وہ فاعل ہو، الگ سے جدا گانا وہ فاعل نہ ہو، جیسے ولدن پیچھے تھا، تو اب جو ضمیر ہوگی اس ضمیر کے مطابق فعل آئے گا، اگر جو فاعل ہوگا وہ تسنیہ ہوگا تو فعل بھی تسنیہ آئے گا، فاعل اگر مفرد ہوگا تو فعل بھی تسنیہ اور مفرد آئے گا، اگر فاعل جو ہے وہ جمع ہوگی تو اس کا فعل بھی جمع آئے گا، جیسے مثال دیتے ہیں البلد نصر، بچے نے مدد کی، تو نصر یہ فعل ہے، اس کے اندر وہ ضمیر اس کا فاعل ہے، اور وہ فاعل کیا ہے؟ ضمیر ہے، تو جی چونکہ فاعل اس کا مفرد ہے تو اس کی ضمیر بھی واحد آ گئی، الولدان نصرا، تو اب نصرا یہ تسنیہ ہے، تو اس کا جو فاعل ہے ولدان وہ بھی تسنیہ ہے، تو لہذا اس کے اندر بھی ہم فعل کو جو ہے وہ اس کے مطابق ضمیر نکالیں، الاولاد نصرو، اب نصرو کے اندر ہم ضمیر ہے اور وہ جمع ہے، اور جو فاعل ہے وہ اولاد ہے، تو اولاد جمع ہونے کی وجہ سے نصرو کی جو ضمیر ہے اس کو بھی ہم نے جمع لایا، ٹھیک ہے، تو قاعدہ یاد رکھیے، فاعل یا نائب الفاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، فاعل یا نائب الفاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، اور فاعل یا نائب الفاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل اس ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو آج کے لیے جی اتنا کافی ہے، ٹائم بھی ہو گیا ہے کلاس کا ختم، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیجیے گا۔